کامیاب لوگوں کے پاس وہ کون سا راز ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں؟ یہ کوئی خفیہ قسمت نہیں، یہ کوئی پیچیدہ جادو نہیں، یہ صرف ایک وقت ہے، اور وہ وقت ہے صبح 5 بجے۔ لیکن یہ محض ایک وقت نہیں، یہ ایک دروازہ ہے خود کو بہتر بنانے کا، اپنی زندگی پر قابو پانے کا اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا۔ روبن شرما اس کتاب کو کہانی کی صورت میں سناتے ہیں۔ ایک کامیاب لیکن تھکا ہوا بزنس مین اور ایک مایوس آرٹسٹ ایک سیمینار میں شریک ہوتے ہیں۔ وہاں ایک پراسرار مگر نہایت دانا شخص ان سے ملتا ہے، ایک ارب پتی جس کی زندگی صرف دولت سے نہیں بلکہ سکون، صحت اور مقصد سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ارب پتی انہیں بتاتا ہے کہ اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز The 5 AM کلب ہے، یعنی دن کے آغاز کا پہلا گھنٹہ ایسا گزارنا کہ باقی دن کا معیار بدل جائے۔ اور یہ بات وہ صرف دعوے سے نہیں کہتا بلکہ پورے سفر اور دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ گولڈن آور آف گریٹنس۔ روبن شرما یہاں پہ کہتا ہے کہ دن کے پہلے گھنٹے میں وہ طاقت ہے جو آپ کے پورے دن کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ نیورو سائنس کے مطابق صبح سویرے دماغ میں کورٹیسول لیول کم اور ڈوپامین ریسیپٹرز ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس وقت ڈسٹریکشنز نہیں ہوتے، دنیا خاموش ہوتی ہے اور آپ ڈیپ فوکس میں جا سکتے ہیں، وہ کوالٹی فوکس جو عام دن کے شور میں ممکن نہیں۔ اسٹرکچر آف وکٹری آور 20-20-20 فارمولا۔ یہاں پہ روبن شرما وضاحت کرتا ہے کہ صبح کا پہلا گھنٹہ 3 حصوں میں بانٹا جائے۔ پہلے 20 منٹس انٹینس فزیکل ایکٹیویٹی تاکہ ہارٹ ریٹ بڑھے اور انڈورفنس ریلیز ہوں، دماغ جاگے۔ یہ موو کا نام دیا ہے روبن شرما نے اس حصے کو۔ 20 منٹس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ریفلیکٹ، پلاننگ یا میڈیٹیشن، تاکہ ذہنی سکون، ایموشنل بیلنس اور مقصد واضح ہو۔ آخری کے 20 منٹس گرو، نیا سیکھنا، موٹیویشنل آڈیو سننا، پڑھنا، اسکل ڈیولپ کرنا تاکہ روز ترقی ہو۔ وہ مثال دیتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے آپ ہر صبح اپنے دماغ، جسم اور روح کا اپ گریڈ کر رہے ہوں، جیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ارلی رائزنگ کی ہسٹوریکل ایگزامپلز۔ ہیبٹ انسٹالیشن فیزز۔ ڈسٹرکشن فیز، پرانے کمفرٹ زون اور پرانی عادات کو توڑنا۔ اس مرحلے میں سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ پرانی عادات کو چھوڑا جائے۔ دماغ اور جسم ریزسٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں تبدیلی پسند نہیں ہوتی۔ یہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے لیکن گروتھ کے لیے ضروری ہے۔ انسٹالیشن فیز، نئی عادات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا۔ اس میں ڈسپلن، کنسسٹنسی اور ڈیلی ریپیٹیشن کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ یہاں گیو اپ کر دیتے ہیں کیونکہ ریزلٹس فوراً نظر نہیں آتے۔ یہی وہ سٹیج ہے جہاں آپ کو زیادہ کمٹمنٹ دکھانی ہوتی ہے۔ انٹیگریشن فیز، نئی عادات کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لینا۔ اس میں نئی عادت اتنی ڈیپلی امبیڈ ہو جاتی ہے کہ وہ نیچرلی آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس سٹیج کے بعد تبدیلی سسٹینیبل ہو جاتی ہے اور ریزلٹس واضح ہونے لگتے ہیں۔ 4 انٹیریئر امپائرز۔ مائنڈ سیٹ، ذہنی طرز فکر۔ Your thinking shapes your world۔ مائنڈ سیٹ آپ کے خیالات اور بلیفز کا مجموعہ۔ روبن شرما کے مطابق ایکسٹرا آرڈنری زندگی کے لیے سب سے پہلے اپنے سوچنے کے انداز کو اپ گریڈ کرنا ضروری ہے۔
جو لوگ خود کو لمیٹیشنز میں قید رکھتے ہیں وہ کبھی بڑے خواب پورے نہیں کر پاتے۔ پازیٹیو، گروتھ اورینٹیڈ اور پاسبلٹی بیسڈ تھنکنگ آپ کو چیلنجز میں بھی سلوشنز تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہارٹ سیٹ، ایموشنل انٹیلیجنس از ایز امپورٹنٹ ایز مینٹل انٹیلیجنس۔ ہارٹ سیٹ کا مطلب ہے اپنی ایموشنل سٹیٹ کو پیور، اسٹرانگ اور بیلنس رکھنا۔ اگر دل میں غصہ، حسد یا نیگیٹیوٹی بھری ہو تو بہترین پلانز بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ گریٹیٹیوڈ، کمپیشن اور ایمپیتھی کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا کامیابی کا لازمی جزو ہے۔ ایک ایموشنلی اسٹرانگ شخص زیادہ ریزیلینٹ اور انسپائرنگ ہوتا ہے۔ ہیلتھ سیٹ، جسمانی صحت۔ یور باڈی از دا ویکل فار یور ڈریمز۔ ہیلتھ سیٹ فٹنس، ڈائٹ، ریسٹ اور اوور آل انرجی سے جڑا ہوا ہے۔ روبن شرما کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ہائی انرجی اور اسٹرانگ ہیلتھ بنیادی شرط ہے۔ ایکسرسائز کرنا، صبح جلدی اٹھنا، نیند پوری لینا اور ہیلدی کھانا پروڈکٹیوٹی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ سول سیٹ، روحانی جوڑ۔ لیو فار سم تھنگ بگر دین یور سیلف۔ سول سیٹ کا مطلب ہے کہ زندگی کو ایک ہائر پرپس کے ساتھ گزارنا۔ یہ آپ کی روحانی گروتھ اور ویلیوز سے جڑا ہے۔ میڈیٹیشن، سائلنس، سیلف ریفلیکشن اور اسپرچول کنیکشن آپ کو اندر سے مضبوط کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت اور بڑے مقصد کے لیے جیتے ہیں تو آپ حقیقی خوشی اور کامیابی پاتے ہیں۔ 4 focuses of history makers۔ کیپٹلائزیشن IQ، اپنی صلاحیتوں کو میکسیمائز کرنا۔ It's not just what you are born with, it's how you use it۔ کیپٹلائزیشن IQ کا مطلب ہے اپنی نیچرل ایبیلٹیز اور اسٹرینتھس کو میکسیمم حد تک ڈیولپ اور استعمال کرنا۔ دنیا کے بڑے اچیورز صرف ٹیلنٹ پر نہیں بلکہ اپنی اسکل کو پالش کرنے، پریکٹس کرنے اور لرننگ پر زور دیتے ہیں۔ روبن شرما کا کہنا ہے، Ordinary talent when applied with relentless focus and discipline beats extraordinary talent that's wasted۔ Freedom from distraction۔ Your attention is your most valuable asset۔ آج کی دنیا میں ڈسٹریکشن سب سے بڑی پروڈکٹیوٹی کلر ہے۔ توجہ کی آزادی ہونی چاہیے۔ ہسٹری میکرز اپنی زندگی میں وہ سب کچھ لمٹ کر دیتے ہیں جو ان کے گول سے ڈائریکٹ تعلق نہیں رکھتا۔ سوشل میڈیا اسکرولنگ، گوسپس اور اننیسیسری کمٹمنٹس کو کم کر کے وہ اپنی انرجی اور فوکس صرف اپنے مشن پر رکھتے ہیں۔ پرسنل ماسٹری پریکٹس، خود پر عبور حاصل کرنا۔ سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول، ایموشنلی بیلنس ہسٹری میکرز کا ہال مارک ہے۔ روزانہ کے ریچولز اور ہیبٹس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مینٹلی، ایموشنلی اور فزیکلی اسٹرانگ بناتے ہیں۔ وہ اپنے اسٹینڈرڈس کو کمپرومائز نہیں کرتے اور ہر دن کو انٹینشنل طریقے سے گزارتے ہیں۔ ڈے اسٹیکنگ، دنوں کو جوڑنا اسٹریٹجیکلی۔ ہسٹری میکرز رینڈم طریقے سے زندگی کو نہیں گزارتے بلکہ ہر دن کو بلڈ کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ وہ اسمال ڈیلی ونز کے ذریعے بڑے گولز حاصل کرتے ہیں۔ یہ کنسسٹنسی اور کمپاؤنڈنگ کا پرنسپل ہے، تھوڑا تھوڑا ہر دن مگر بغیر رکے۔ پرپس اینڈ میننگ، زندگی کا اصل مقصد اور معنی۔
روبن شرما کے مطابق کامیابی کا اصل مطلب اپنی زندگی کو بڑے مقصد کے ساتھ الائن کرنا ہے۔ یہ مقصد صرف پیسہ یا فیم نہیں، بلکہ ایسا کچھ ہونا چاہیے جو آپ کے دل کو سکون دے اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنائے۔ جب آپ کے گولز آپ کے پرپس سے جڑ جائیں تو آپ زیادہ ریزیلینٹ، موٹیویٹڈ اور خوش رہتے ہیں۔ پرپس کلیئرٹی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ روزانہ تھوڑا وقت سیلف ریفلیکشن پر لگائیں۔ روبن شرما آرٹسٹ اور بزنس مین کو یاد دلاتا ہے کہ کامیابی صرف زیادہ کام کرنے کا نام نہیں، بلکہ پرپس ڈریون لائف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صبح کا وقت آپ کو وہ خلا دیتا ہے جس میں آپ اپنے اصل مقاصد سن سکتے ہیں۔ The 5 AM Club کا خلاصہ یہ نہیں کہ بس 5 بجے اٹھو، بلکہ یہ ہے کہ صبح کے اس وقت کو ایک وکٹری آور میں بدلو، جہاں آپ اپنے دماغ کو شارپن کریں، جسم کو طاقتور بنائیں، دل کو سکون دیں اور روح کو مقصد کے قریب لائیں۔ میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو سمجھ آئی کہ یہ صرف ایک ہیبٹ نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے۔ میں نے سیکھا کہ دن کے شروعات کے وہ لمحے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے آپ کو ایک ایسا سکون اور کلیئرٹی دیتے ہیں جو دن کے باقی حصے میں ملنا مشکل ہے۔ میرا مشورہ ہے، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو ایک ہفتہ آزما کر دیکھیں۔ روز صبح 5 بجے اٹھیں اور 20-20-20 فارمولا اپنائیں، یعنی 20-20-20۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے موڈ، فوکس اور کانفیڈنس میں کتنا فرق آتا ہے۔ دھوپ میں نکلو، گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو، دھوپ میں نکلو، گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو، زندگی کیا ہے کتابوں کو ہٹا کر دیکھو۔ زندگی ایک فن ہے لمحوں کو اپنے انداز سے کمانے کا۔ لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ زندگی نام ہے ایک جہد مسلسل کا فنا، زندگی نام ہے ایک جہد مسلسل کا فنا، راہ رو اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد۔